اللہ کے نبی ہمارے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 برس پہلے ارشاد فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملتا كلهم في النار الا ملتا واحدة قالوا من هي یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی فرماتے ہیں حضور ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی كلهم في النار سب کے سب جہنم میں جائیں گے آج صلح کن مزاج رکھنے والے آج یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھتے ہیں یہ روزہ رکھتے ہیں کرتا پائجامہ پہنتے ہیں ٹوپی داڑھی لگائے ہوئے رکھے ہیں تو یہ بھی حق پر ہیں وہ نماز پڑھنے بولے وہ بھی حق پر ہیں یہ نماز پڑھنے بولے وہ بھی حق پر ہیں سنیے اگر سارے حق پر ہوتے تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا چاہیے کہ سب کے سب جنت میں جائیں گے لیکن نبی نے یہ نہیں فرمایا ہے بلکہ یہ فرمایا کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے ایک فرقہ جنت میں جائے گا یہ ہم اپنی بولی نہیں بول رہے ہیں یہ بریلی کی کتاب نہیں ہے یہ پیلی بھیت کا فتویٰ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے نبی کا فتویٰ ہے آج سے 1450 برس پہلے ہمارے تمہارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی سب کے سب جہنم میں جائیں گے ایک فرقہ جنت میں جائے گا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ جنتی فرقہ کون سا ہے ہمارے تمہارے نبی نے ارشاد فرمایا مانا علیہ واصحابی جو میرے طریقے پر ہوگا میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی جنتی فرقہ ہوگا جو میرے طریقے سے میرے صحابہ کے طریقے سے الگ ہوگا وہ جہنمی ہوگا اب یہ یاد رکھو نبی کے طریقے کو سنت کہتے ہیں صحابہ کو جماعت کہتے ہیں دونوں کو ملا دو تو اہل سنت و جماعت بنتا ہے پتا چلا جو اہل سنت و جماعت کا قائم و دائم ہوگا وہی جنتی فرقہ ہوگا اور جو اہل سنت و جماعت سے باہر ہوگا وہ جہنمی ہوگا چاہے وہ اپنا نام اہل قرآن رکھے چاہے وہ اہل حدیث رکھے چاہے وہ اپنا نام جماعت اسلامی رکھے چاہے وہ اپنا نام تبلیغ جماعت رکھے چاہے وہ اپنا نام اصحاب الحدیث و توحید رکھے خوبصورت لیبل اور ٹائٹل لگانے سے کوئی جماعت اب پر نہیں ہو سکتی ہے اب پر وہی جماعت ہوگی جو نبی کی سنت پر چلے اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلے اعلیٰ حضرت بولے امام اہل سنت پیغام دینے لگے امام عشق اللہ پر پکار کے کہنے لگے کہ تیرے غلاموں کو نقشے کا جو میرا ہے خدا وہ کیا پیسے کے بے سراغ لے کے چلے کہ نہ بنے گی مجھے پانے 4 یار کی کم جو اپنے سینے میں 4 بار لے کے چلے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت صحابہ کرام عظمت صحابہ کرام عظمت خلفائے راشدین نعرہ حیدری اب سنیے نبی کی کیسی تعظیم کرنی چاہیے نبی کا کیسے احترام اور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کیسی تعظیم و عزت کرنی چاہیے سنیے معاذ اللہ آج لوگ کہتے ہیں بہت گالیاں دیوبندیوں کو دے رہے ہیں بہت برا وہابیوں کو کہہ رہے ہیں عقیقت کی محفل ہے تو وہاں پر وہابیوں کو رد کیا جا رہا ہے آج اگر کھٹنے کی محفل ہے وہاں وہابیوں کو رد کیا جا رہا ہے ارد خیرون شاہ بابا کا ہے یہاں وہابیوں کو رد کیا جا رہا ہے سن لیجیے ہماری ذاتی لڑائی کسی سے نہیں ہے جو بندیوں نے ہماری نبی کی شان میں گستاخی کی ہے وہابیوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیعت کیا توہین لکھی تھی آج بھی چھپ رہی ہے کی بیچی جا رہی ہے کتابوں کے اندر تمہارے ہمارے نبی کے بارے میں لکھا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ علم غیب نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام الوہابیہ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تحقیق الایمان کے اندر لکھا معاذ اللہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے لیکن اب آؤ کہ شہر مدینہ آؤ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ ابو جہل آیا مٹھی زمین پر ہاتھ مارا مٹھی کو بند کیا آیا آنے کے بعد کہا اے نبی بتاؤ کہ میری بند مٹھی میں کیا ہے وہ زور فرماتے ہیں میں بتاؤں کہ تیری بند مٹھی میں کیا ہے یا مٹھی میں جو چیز ہے وہ کیا بتا دے کہ میں کون ہوں ابو جہل حیران ہو گیا پریشان ہو گیا کہنے لگا اے اللہ کے نبی اگر یہ بند مٹھی خود بتا دے کہ آپ کون ہیں تو اس سے اچھی بات کیا ہوگی ہمارے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا ابو جہل کی بند مٹھی کنکر نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور حضرت پیغام دینے لگے اپنے مولا کی ہے پرشان عظیم جانواری کرے جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں اگر سے تصویر پیر کرتے تو گرا رہا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شان ہمارے
हमारे नबी की है, ये मर्तबा हमारे नबी का है। आज माला सुन लीजिए गौर से, आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनकी शान में गुस्ताखी की जा रही है। लिखा अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब हिफ्जुल ईमान के अंदर माज़अल्लाह हमारे नबी के इल्म गैब की नफी की गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह ऐसा ही इल्म है जैसे माज़अल्लाह जानवरों को है, जैसे शैतानों को है, जैसे इब्लीस को है। इस तरीके की बोली कौन बोला? ये देवबंदियों ने कहा, ये वहाबियों ने कहा। आज अगर किसी मौलाना के बारे में लिख दिया जाए, बहुत उछल कूद मचाएंगे, बहुत हमको बहुत बुरा कर दिया, बहुत गाली दे दी, लेकिन हमारे नबी की शान में गुस्ताखी देवबंदियों ने किया है। आज भी हमारे ऐसे लोग नावाकिफ हैं जो कहते हैं अकीका की महफिल वहाँ रखते वहाबिया, खतने की महफिल वहाँ रखते वहाबिया, उर्स खैरुल शाह बाबा यहाँ रखते वहाबिया, और जहाँ देखो जिस महफिल में वहीं रखते वहाबियत कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा शख्स नहीं है उनमें जो ये कहते हैं कि एक देवबंदियों तुमने ये ऐसी इबारत क्यों लिखी, तुमने हमारे नबी की शान में क्यों कहा, तुमने हमारे नबी की गुस्ताखी क्यों की, तुमने हमारे नबी के इल्म गैब की नफी क्यों की है। लेकिन सुनिए, हज़रत अबू बकरा है, सहाबी रसूल है, आए नमाज पढ़ने के लिए हमारे तुम्हारे नबी मस्जिद नबी शरीफ में इमामत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोर से बोलो भैया, क्या कर इमामत कर रहे हैं मस्जिद नबी शरीफ में। अब जब नमाज पढ़ा रहे थे हमारे नबी आगे, सबसे आगे इमामुल अंबिया है, इमाम बने तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद नमाज पढ़ा रहे हैं। अबू बकरा जो सहाबी रसूल है मस्जिद नबी की उस जगह पे पहुंचे थे जहाँ जूता चप्पल उतारा जाता है गेट के पास। देखा कि हमारे नबी रुकू में चले गए। जब रुकू में गए हजरत अबू बकरा वहीं पर पहुंचे थे, वहीं पर उन्होंने झटपट नेत बांधा, नेत बांधने के बाद रुकू में चले गए। चलते 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 जाकर के सब में मिल गए। जब हमारे नबी ने सलाम फेरा, इरशाद फरमाते हैं अबू बकरा खड़े हो गए। अब हजरत अबू बकरा खड़े हो गए, हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं अबू बकरा तुमको सुन्नत तरीका नहीं मालूम है कि जब सब में आ जाया करो तब जाकर के नेत बांधा करो। तो हजरत अबू बकरा ने ये नहीं कहा था या रसूल अल्लाह आप नमाज पढ़ा रहे थे, आपका चेहरा किबले की तरफ था, तो आपको पीठ के पीछे से आया, आपको कैसे मालूम हो गया? इसलिए ये नहीं कहे क्यों, इसलिए कोई सहाबी रसूल थे, उनका यह अकीदा था कभी जैसे आगे देखते हैं वैसे ही पीछे देखते हैं, वैसे ही दाएं देखते हैं, वैसे ही बाएं देखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह इरशाद फरमाते हैं मैं यहीं से खड़े खड़े अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं वो नबी हूँ कि जब मैं कब्रिस्तान से गुजरता हूँ तो मुर्दे के हालात को देखता हूँ, किसको अजाब दिया जा रहा है, किसको सवाब दिया जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं वो नबी हूँ कि आसमान से गुजरता हूँ तो जमीन पर चलने वाले इंसानों की तकदीरों को पढ़ता हूँ, और जब जमीन से गुजरता हूँ तो आसमान पर चलने वाले परिंदों की आवाजों को सुनता हूँ। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी पुकार उठे, सारे अर्श पर है तेरी गुजर, नीले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मिल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पर आया नहीं। सुभान अल्लाह। यही है दर, नहीं और कोई मफरमा कर जो वहाँ से हो या यहाँ की हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल। वलियों का फैजान इंशाअल्लाह ताला उसको मिलेगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक होगा। खैरुल शाह बाबा का फैजान उसको मिलेगा जो करबला की इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का वफादार होगा। अगर इमाम हुसैन का गुस्ताख है तो खैरुल शाह बाबा का भी फैजान कभी नहीं मिलेगा। इमाम हुसैन का गुस्ताख है, सरकार गरीब नवाज का फैजान कभी नहीं मिलेगा। इमाम हुसैन का अगर गुस्ताख है, किसी भी वली की बारगाह में चला जाए कहीं कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी पुकार के कहते हैं और ये दर्स देते हैं उन्हीं की बुमाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। वो गुलशन चाहे अजमेरो कलिया हो, वो गुलशन चाहे मालहरो बरेली हो, वो गुलशन चाहे पीलीभीत शरीफ। अरे पीलीभीत शरीफ की बात आई, कहिए सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठिए, देखिए हमारे और आपके दरमियान खतीब मिल्लत सुन्नत नासिर मसलक आला हज़रत
حضرت علامہ مولانا شہاب الدین صاحب قبلہ قادری برکاتی رضوی جو سائد پور کی سرزمین پر تشریف لائے، انشاءاللہ بہت ہی قریب حضرت کا خطاب نایاب ہوگا، اور ہمارے حضرت حافظ وقاری خطیب اہل سنت ناشر مبلغ مسلک اعلیٰ حضرت حافظ وقاری عباس علی صاحب قبلہ حشمتی وہ بھی تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کا بھی خطاب ہوگا۔ بس 2 منٹ آپ حضرات میری بات سنیے۔ بات چلی تھی امام حسین کا اگر گستاخ ہے تو خیر الشاہ بابا کا فیضان نہیں ملے گا، سبحان اللہ۔ امام حسین کا گستاخ ہے سرکار ولی شاہ داتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا انہی کی بو مایا سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، وہ گلشن اجمیر شریف ہے، وہ گلشن کلیہ شریف ہے، وہ گلشن بہرائچ شریف ہے، وہ گلشن سرکار محبوب الہی کا آستانہ ہے، وہ گلشن سرکار اعلیٰ حضرت کا آستانہ، وہ گلشن سرکار حضور مظہر اعلیٰ حضرت سرکار حضور مشاہد ملت اور سرکار حضور سیدنا بازی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پیلی بھی شریف بسہر کے لوگ بیٹھے ہیں، انہی سے آپ پتہ کر لیجئے جب وہ جابر بھائی درد تھا اس کے پیٹ میں، بہت تکلیف تھی، بسہر کا ہے بیچارہ، وہ گیا پیلی بھی شریف آستانہ حضور بازی صاحبہ میں، کافی ڈاکٹروں نے دیکھا، پیسہ روپیہ بھی خرچ ہوا، لیکن جب وہاں پر پہنچا دیار میں کرم ایسا ہوا باجی صاحبہ کا کہ پہنچنا آستانے تک اس کا کام تھا، اور باجی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ نگاہ کرم ڈال دیا تو اس کو شفا یابی صحت یابی مل گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج بھی وہ ارے جب وہ شہزادی شیر ہندوستان کی نگاہ کرم کا یہ عالم ہے تو اس کے دادا مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض کا کیا عالم ہوگا۔ یہی مجگمہ ہے ستنا کے قریب میں، کرامتیں کتنی بزرگوں کی بتائی جائیں گی۔ مجگمہ ستنا ضلع میں ہے، وہاں ایک لیڈیز تھی، ہم لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ آئے، ان کے بارے میں یہ کہا ڈاکٹر جبل پور کے، ستنا کے، الہ آباد کے کہ پھلٹی مار کر کے وہ نہیں بیٹھ پائیں گی۔ ان کے شوہر کا نام ڈاکٹر شمیم صدیقی ہے، نہیں بیٹھ پائیں پھلٹی مار کر کے۔ جب گئیں پیلی بھیت شریف تو شہزادے مظہر اعلیٰ حضرت کہیے سبحان اللہ، یادگار سرکار شیر بش اہل سنت حضور شیر ہندوستان اچھے حضرت سرکار دامت برکاتہم القدسیہ جب حضرت کی خدمت میں پہنچے تو حضرت نے چادر شریف آستانے کی تھی، اور اس کے بعد کہا اس کو دوپٹہ بنا لیں، دوپٹہ بنا لیا، اور کہا جائیں وہاں آستانہ شریف میں جا کر کے بیٹھے میلاد شریف کا اہتمام۔ جب سے ظاہری وصال حضور باجی صاحبہ کا ہوا ہے تب سے لے کے آج تک الحمدللہ محفل میلاد پاک کا انعقاد ہے، اور لنگر حسنی حسینی اور وہ خوشگوار منظر۔ تو جب وہ وہاں گئیں اور میلاد شریف میں بیٹھنے قریب میں ایک عجیب و غریب کیفیت، گئیں تو جاتے ہی پھلٹی میں بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ ایسے کہ پیر سکوڑ کے، نہیں پھلٹی لگا کر ہی بیٹھی وہیں پر۔ اور اس کے بعد حضرت کو بتایا، حضرت نے چوتھے منزلہ پہ برکاتی منزل پہ قیام فرمایا، وہیں پر چڑھنا پھر اترنا، پھر چڑھنا پھر اترنا، اور جب سے وہاں سے آئی ہیں تو نہ 1 روپے کی دوا پایا ہے، نہ 1 روپیہ کا علاج ہوا ہے، ایسا با فیض آستانہ ہے حضور باجی صاحب